Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بہت ہی عظیم بہت ہی بڑا مہینہ بہت ہی قریب ہے چند ہی روز باقی ہیں اللہ کا عظیم کرم و فضل ہے کہ اللہ ہمیں ایمان و صحت کے ساتھ وہ مہینہ نصیب فرما دے سارا سال اس مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں فضل و کرم انسان پہ شامل ہوتی ہیں منفرد ہے تمام مہینوں سے امت کے حساب سے بخشش کے حساب سے رحمتوں کے حساب سے انعامات کے حساب سے درجات بلندیوں کے حساب سے یعنی ہر خزانہ اس مہینے میں اللہ نے پوشیدہ کیا انسان کے لیے اور بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں انسان کو خوشخبری عطا فرماتے ہیں انعامات کی صاحب کشف حضرات بہت کچھ لکھا ہے اس مہینے کے بارے میں ہر دن ہر رات اس کے عجیب و غریب نعمتوں کے ساتھ ہے میرے بھائیو اتنی بڑی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی چیز کو ضائع کر دینا کتنی بڑی بات ہوگی لیکن ضائع ہو جاتا ہے تعجب کی بات ہے تمام فضائل جاننے کے باوجود اس ماہ کی اہمیت کو جاننے کے باوجود ہم ہی لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں اتنی قیمتی گھڑیوں کو قیمتی لمحات کو برباد کر دیتے ہیں ہم اس سے وہ حاصل نہیں کر پاتے جس کے لیے اس مہینے کو دیا گیا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ دشمن ہمارے ساتھ ہے وہ تو کسی وقت بھی چھوڑتے ہی نہیں جب تک ہم اس دشمن کو نہیں سمجھیں گے اس کو نہیں روکیں گے اس نے تو تباہی اور بربادی کرتی رہنی ہے ہمارے دین کے اندر تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ کو بھی ان سے چھین لیا جائے ان کو محروم کر دیا جائے اور سب سے بڑا محروم وہی شخص ہوگا جس مہینے میں محروم رہ گیا بات صرف اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر عبادات ہر دن ہر رات ہر مہینہ اپنی منشا مبارک منشا مرضی کے مطابق اللہ نے عطا فرمایا تو اس ماہ کو اس عبادت کو ان گھڑیوں کو ان وقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے وہ ہم کر تو رہتے ہیں
ہے بھی بظاہر صورت عبادت نظر آتی ہے، کوئی غلط کام بھی نہیں ہوتا، کر بھی ہے عبادت ہے، کر بھی رہے بہت اپنی طرف سے ہم اونچا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کے لیے مناسب نہیں ہوتا. کس لحاظ سے کہ اللہ نے اس وقت کے لیے وہ چیز عبادت رکھی ہی نہیں ہے. جس وقت کے لیے اللہ نے جو عبادت رکھی ہے وہی رنگ ڈالتی ہے. بتائیں کہ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی ہے، کتنی بڑی نماز ہے، بہت زبردست نماز ہے. فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت اونچی نماز ہے. ہم فجر کی جگہ صبح عشاء پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، آپ مرضی، کون روکے گا آپ کو؟ پڑھ رہا ہوں، روکوں مجھے؟ کوئی روک بھی نہیں سکتا. کوئی کہہ جی اس نے کوئی اپنا مسلک بنایا ہوگا، کوئی کہہ جی فلاں مسلک سے تعلق ہے، جی فلاں کا فتویٰ ہوگا، تو پڑھ بھی رہا قرآن، کر بھی رہا سجدے، کر بھی ماندی بھی نیت ہے، ہوگی عشاء اس کی. کیونکہ وقت ہے ہی نہیں اس چیز کا، اللہ نے رکھا. بات نہیں سمجھے میری؟ بات یہ ہے کہ اس کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز، جس لیے اللہ نے وہ چیز دی ہے، وہ مومنٹ دی ہے، آپ نے وہ کام کر لیا، بلند ہو گیا، اس نے اس وقت کا حق ادا کر دیا. سب سے بڑی انفارمیشن ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے، سب سے بڑا علم یہ ہونا چاہیے کہ کس وقت میں کیا عمل ہم نے کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اس وقت رمضان چلا جائے، آپ کہیں میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، کمانے کا آپ کی بات پاگل ہے. حج کے ایام میں ہم تو حج کے ایام میں کھڑے ہیں، حج کے ایام گزرے، آپ جائیں بیٹھ جائیں عرفات کے اندر جا کے مینا میں، سبحان ملے گا. اور عرفات تو ایسی جگہ ہے کہ ان دنوں کے اندر آپ چند لمحات کے لیے بھی عرفات میں چلے گئے تو آپ حاجی ہو گئے. وہ حاضری دے دی آپ نے اس میدان کی، میدان وہی ہے، میدان وہی ہے جو اللہ نے وقت مقرر کیا، اس میں آپ صرف حاضری دی ہے آپ نے وہاں، تو کہتے ہیں یہ حاجی ہو گیا بھائی، حج کر لیے. اور بعد میں آپ جا کے بے شک ایک مہینہ رہیں، آپ ہالیڈے کرتے رہیں، حاجی تو نہیں نہ ہوں گے، آپ حاجی ہوں گے. اللہ الٹا ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں لوگوں کو. نہیں سمجھے بات؟ تو رمضان میں ہوتا تو بہت کچھ ہے، لیکن کیا وہ ویسے ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مناسب اس وقت کے مطابق ہم وہ عبادت کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان ضائع ہوگا تو پورا سال ضائع ہوگا، ہے ایسے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اتنی بڑی عبادت کے لیے، اتنا بڑا مہینے کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ پھر ہر عبادت کی اللہ تعالیٰ تیاری فرماتے ہیں. ابتدائی معاملہ بنتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، چلیں آپ کیا کریں رمضان کے لیے، رمضان کو کیسے ریسیو کریں، کیا تیاری کریں رمضان کے لیے. ایک ہی ہے، پکوڑے بنائے ہیں جہاں ہم نے، تو سموسے بنا لیے ہیں، رولز بنا لیے ہیں، بس ہم جاؤں گے تھوڑی گوشت چھوڑ لاؤں گے تو تھوڑے اور چکن بنا کے رکھ دیں. بڑی اچھی تیاری ہے الحمدللہ. پیٹ کی تیاری بھی کرنی چاہیے، بھوک تو لگے گی، کھائیں گے. رمضان کی تیاری تو یہ نہیں ہوئی. ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیاری بتائی ہے، ہر عبادت کے لیے ایک تیاری بتائی ہے. تو نماز پڑھنے آئے ہیں، گھر سے سیدھے آ گئے، آپ گھر سے چلے ہیں تو سب سے پہلے نماز آپ نے پڑھنی ہے. اللہ نے توفیق دی تو سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ کیوں وضو کیوں کیا آپ؟ کیونکہ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ بچہ چھوٹا بتائے گا، اب وہ وضو کر رہے ہیں، پتہ ہے کیا بات ہے؟ اللہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کتنا سینس آ گیا بچے میں کہ جب اس قسم کا میرا باپ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ملنے ہی جا رہے ہیں شخص. تو بولے سبحان، کیا عبادت ہے، کیسی تیاری ہے عبادت کی. ایک چھوٹا بچہ پہچان جائے گا آپ، ویسے آپ منہ دھوتے ہیں کچھ نہیں کہے گا، جیسے ہی آپ نے کلی شلی کے ناک میں، ابو جا رہے نماز پڑھنے. پوچھ کہاں جا رہے؟ ابو نماز پڑھنے جا رہے. ویسے آپ پھرتے رہیں گے ٹوپی شوپی پہنے، جہاں اپنی ماں میں پہنا ابو مسجد جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور بھی سمجھدار بچوں کو اللہ
سمجھدار ہو بچہ کہ امامت دیکھے گا اوہ میرا ابو ذکر کرنے جا رہے ہیں. جہاں ذکر ہوتا ہے امامت ضرور ہوتا ہے. سبحان. جہاں اللہ کی یاد ہوگی وہاں سنت ضرور ہوگی. یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے یا نہیں؟ بچہ سمجھ گیا بات. یہ سب ترتیب ہے. ذکر کرنے جاؤ تو سنت اللہ ساتھ لے کر جاؤ. سنت کے اوپر بیٹھو گے عبادت کو آپ چینج کرو. خود ہی برباد کرتے ہیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ چھوٹی موٹی بربادی 1 سال کی عبادت ہے. چلو رمضان نماز تو پھر دوبارہ آ جائے گی. شاید کس نے بتا دیا ہم تیار ہو کے آ جائیں. پچھلی جائے گی نا. یہ تو گیا تو سال گیا. پتہ نہیں زندگی ملتی ہے نہیں ملتی ہے. تو نماز کی تیاری کیا کہ ہم نے فٹافٹ ہاتھ پاؤں تو ساری دنیا پہچان دیتی. فرشتے بھی اسلام کرتے ہیں کیونکہ تیاری کر رہے ہیں. ابھی نماز پہ پہنچے نہیں. کیا مطلب؟ کیوں دھوئے ہاتھ پاؤں؟ منہ ہاتھ کیوں دھوئے؟ ناک کے تک پانی کیوں ڈالا؟ انگلیاں کیوں ڈالی؟ انگلیوں کے پیچھے خلا بھی کیا ہم نے؟ کیا نہیں کیا؟ پیچھے بھی گردن میں ہاتھ مارا. کیا ہو گئے تھے ایسے؟ صاف ستھرے. پیچھے آپ نہائے ہیں آنے کا گھنٹہ پھر آپ نے عمل کی ہے. ہاں بالکل پاک صاف ہے. بولے سبحان اللہ. دیکھیں وہ نہانا اور تھا یہ نہانا اور ہے. وہ منہ دھونا اور تھا یہ منہ دھونا اور ہے. دیکھیے ہر چیز دونوں ایک. لیکن فرق پڑ گیا. یہ اللہ کے سامنے حاضری کا وقت ہے وہ ویسے اپنے لیے دھولا کام. کیا کرے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے عبادت مقرر کی. سب سے پہلے کام جو کرا ہے اگر میری عبادت میں آتا کیا کر؟ صفائی کر پاکی سے. پکڑ پاک نہیں آ سکتا. نہ پاک نہیں آ سکتا. تلاوت قرآن کھول رہے ہیں آپ پڑھیں گے بغیر وضو کے؟ کیا کہے قرآن ہی لانتے بھیجے گا. سب پڑھ رہے ہیں قرآن آپ اور بہت بڑے رنگ پہ پڑھ رہے ہیں. سب ستہ گا رہے ہیں آپ پورے لانتے پڑھتے رہے. کیوں کہ اللہ نے جس طرح مناسب سے قرآن کو چھونے کو لگا آپ نے بس اس کو چھوا نہیں ہے. پڑھ قرآن ہے کیونکہ اللہ نے انداز دے دیا. طریقہ بتایا کہ جب اس قرآن کو تلاوت کرے گا تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو پاک کر وضو ہے نا سے بھائی نہیں باقی حج کرنے گئے آرام کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے غسل کرو پاک کرو صاف کرو اپنے آپ. پھر چادر باندھو. قیمتی سے قیمتی لباس کو اتار دو. لباس جس میں سلائی نہ ہو. یہ حکم چل رہا ہے اس عبادت کے لیے. سبحان اللہ. خبردار الفاظ میں ایسے چلا گیا تو ٹڈے لگے گا تجھے. کتنے بڑا اپنا عاشق کیا تو بہت کیا بہت بڑی چیز ہے تو ٹڈے پہنے. کیونکہ اللہ جس حکم سے تجھے ہوا ہے اسی حکم کے ساتھ داخل ہو اس جگہ تب تجھے جا کوئی چیز ملے گی. بڑے سے بڑا قیمتی سلا ہوا کپڑا کف لگاؤ یہ وہ اتار. کیا بغیر سلا چادر اوڑھ جس میں سیڑھی میں جوتی بھی ایسی پہن سر بھی ننگا کر. سبحان. یہاں سر ڈھانپنا سنت ہے وہاں سر پہ ننگا کرنا سنت ہے. شان دیکھیے بولے زبان. یہ سب کا ہے کہ عشق بتایا جائے. عشق جب عاشق بنتے ہیں جس طرح اللہ کہے گا بس یہ عاشق بنتے چلا. اپنی دماغ استعمال کرنا ہی نہیں ہوتا عاشق نے. وہ تو مجنون آدمی ہے. اللہ کے سامنے جب تک انسان مجنون نہ ہو جائے نا دیوانہ نہ ہو جائے جب تک کام نہیں بنتا. یہاں ایسا کیوں ہے جی یہ حلال کیوں نہیں جی فون ایسے کیوں ہے یہ ہے ہی نہیں. عشق کا تعلق ہی نہیں اس سے. بندگی یہ ہے کہ تیرا حکم ہے میں کرتا چلا جاؤں گا. مجھے نہیں پتا یہاں سے کنکر کیوں مارنا ہے. شیطان نظر نہیں آ رہا اس کو کیوں مارنا ہے. اس پہ پہاڑیوں پہ کیوں دوڑنا ہے. اس کے ساتھ ایسا کیوں کرنا ہے. پورا دن رات کام کر رہا ہے کنکر اٹھا رہا ہے. دیوانگی یار دیوانی ہے. باہر کے لوگ دیکھیں نا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. حکم ہے میرے محبوب کو جیسے طے کرتا جائے گا میں بھی کرتا چلا جاؤں گا. اور بڑے بڑے سینسیبل لوگ کر رہے ہیں جو اپنے انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں. دماغ معقوف ہو گیا. کس نے معقوف کیا؟ عشق نے بیکار کر دیا انسان کو. عشق کیا کرتا ہے انسان کو بیکار کرتا ہے. ہم بھی تھے بڑے آدمی کام کے عشق نے ہمیں بیکار کر دیا. عشق لگ جائے نا تو پھر گیا بندہ کا مطلب. جب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شیخ کے پاس تو اس سے عشق کرو. اس راستے میں عاشق کی کامیاب ہوتا ہے. جو شیخ کے پاس بھی جا کے ٹوں ٹاں کرتا ہے نا یہ کیوں سی یہ کیوں کیا فلاں اس میں یہ کیا سوچتے رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں عشق کریں اس کے ساتھ محبت کریں.
سب سے پہلا دست جو صحابہ کو کیا گیا تھا نا کہ یہ میرا محبوب ہے، اس سے کچھ حاصل عشق کرو، کوئی عبادت نہیں تھی، کوئی سجدہ نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں تھا، کیا تھا؟ سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ تھا اور نظر صحابہ تھی، پاک بھی سنا، سجدہ بھی وہی، قرآن بھی وہی، تلاوت بھی وہی، حج بھی وہی، زکوٰۃ بھی وہی، ساری عبادتیں کیا تھی؟ چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک عاشق ہوتا ہے، سب سے پہلے جاتا ہے نا کسی شیخ کے پاس تو سب سے پہلے عشق ہی ہوتا ہے اس کا سارا۔ میں نہیں کہتے بزرگان دین کہتے ہیں ایسی بات، میں نے بھی سفر ایسے ہی شروع کیا تھا، عشق نہ ہوتا تو کام بھی ختم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ عشق کیسے ہوتا ہے کہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان کچھ ہوتی ہے اور تیری زبان کچھ ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو پھر جب عشق ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آج سرائی کی میری سنیں آپ حیران ہو جائیں گے، سرائی کی پکا سرائی کی انداز ہی وہی۔ ہاں، عشق کی کیا جو رنگ نہ چڑھے، میں اور تو ختم ہو جائے وہاں۔ یہ اللہ کے راستے کی بات کر رہا ہوں میں آپ، یہ حقیقی راستہ جو اللہ چاہتا ہے کہ میرے تک یہ راستہ ہے پہنچنے، ایک راستہ تھا مستقیم، یہ ہے وہ راستہ۔ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، جب ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ہم لوگ کوئی دھکے کھاتے پھر کم لوگ، بہت کم لوگ ہیں جس راستے کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے راستے بنائے ہیں۔ اللہ نے ایک راستہ بتایا کہ یہ میرا راستہ ہے، میں نے بتایا نا آپ کو کہ ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، عبادات ہماری اپنی مرضی سے ہیں۔ رمضان کی اس لیے بات کر رہا ہوں آپ سے، بات کہاں چل رہی تھی کہ ہر عبادت کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مجھے بولو، باقی ہر عبادت کے لیے کیا ہے نا؟ تیاری کرو، اور تیاری کیا بتائی ہے؟ باقی صاف، اور صاف کا طریقہ جیسے اس نے بتایا ہے، یہ نہیں کہ اپنے مرضی سے آپ کرنا شروع، نہیں، اس نے کہا ناک میں پانی ڈالو، سبحان اللہ، چھڑکو اسے، کیوں؟ ہمیں نہیں پتا، شیطان ہے اس کے اندر، سبحان اللہ، لگائے نا مائکرو کس اندر سے آتا ہے، شیطان بیٹھا ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا شیطان اسی ہی ہے، نکالنا ہے اس کو، پانی ڈالو، پھر اس کو ایسے کرو، پھر انگلی ڈالو اس کے اندر، اور پوری نیت سے کہ شیطان کی بربادی ہوئی، اس کو نکالا جا رہا ہے شیطان کو، صحیح رات سے نہیں تھا، کھلا کرو، اور یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے حضور کو، یہ کیوں تیار، جتنی بہترین تیاری کرو گے اتنی بہترین نماز ملے گی، اتنی خشوع آئے گا، اتنی حاضری آئے گی، اتنی سجدہ آئے گا، اتنے آپ کم بولیں گے، اسی تلاوت میں مزہ آئے گا آپ کو۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ عبادت کا رنگ لینا ہے تو تیاری فرسٹ کلاس کرو، نہیں سمجھے بات؟ اگر کسی عبادت کا مزہ لینا ہے تو کیا کرو؟ پہلے تیاری پہلے کرو، شیخ کا مزہ لینا ہے تو تیاری کر کے آؤ پوری طریقے سے، ہر عبادت کا یہ مطلب ہے۔ اگر آپ کو یہ ذوق ہے کہ ہم نے بھائی اپنے شیخ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر جس شیخ کے پاس جاؤ تو پھر اس کی جو اصول اور پابندی ہیں جو اس کی ہیں، جو شرائط ہیں، اس کو پڑھو کہ شیخ کے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے پورے فیضیاب ہو کر آئیں وہاں سے۔ نماز تو کئی قسمیں ہیں، ہر نماز کی کیوں بدل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسٹیٹس، درجات کس میں بدلتے ہیں؟ اس لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں تیاری پہ، کس طرح تیاری کر کے آیا شخص، کس نے وضو کیا، آدھا گھنٹہ پہلے لوگ تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص الگ لباس رکھو، الگ چیز رکھی، پرفیوم بھی الگ رکھا ہے، سیمنٹ بھی رکھے، یہ میں اس وقت لگاؤں گا الحمدللہ، امام خوب بہترین طریقے سے باندھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہاں تو حاضری دینے جانا، وہاں تو وہی چیز قبول ہوگی جو سنت رسول کی طرح ہوگی، پھر شکل بھی ویسی بنائے گا، لباس بھی ویسی پہنے گا، پوری تیاری سے آتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں، کیونکہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں، یہ تیاری ہوئی نا۔ مجھے بتائیں اس کی اور میرے بندے، میرے جیسے بندے کی، وہاں سے بھاگتا رہا، دانتے بھی چلتے بھی، وہ جو مسواک ہیں وہ بھی چلتے چلتے باتیں کرتے بھی، اس کے بھی آداب ہیں مسواک کے بھی، کر کے بس اس کی بات اب ضروری ہے، اس کی جو آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کر رہا تھا، آپ ہی دسو میں نہیں دستا، یہ دماغ کہے گا کہ یہ آدھے گھنٹے جیسے اپنے محبوب کی تیاری کی ہے، پرفیوم لگایا ہے، ہر لباس ویسا پہنا ہے جو پسند کروں، ظاہر خود کہے گا جس تو آ گیا، اللہ اکبر، کیا سب غائب، میں تیرے سامنے، اللہ کو کیوں کہتے ہیں؟ کتنا بڑا کلمہ ہے اللہ اکبر، کہ سب چیز اللہ، اس وقت سب چیز ڈاؤن ہو گئی ہے، اکبر تو ہے، سبحان اللہ،
اکبر تو ہے. جب اکبر آ گئے تو چھوٹے سب غائب، ساری محبتیں غائب، ساری دنیا غائب، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تب کہنا اکبر، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اب تو اس سے بڑا کچھ نہیں. یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہے ایسے. اس سے پوچھو جو نماز پڑھتا ہے تشریح تیاری کے ساتھ کہ جہاں اللہ اکبر کیا اس کو انجیکشن لگاؤ، ٹانگیں کاٹو، کچھ پتہ ہی کچھ نہیں. بولو سبحان اللہ. اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. طوفان آ گیا، بارش آ گئی، چھت آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو اللہ اکبر کیا چکا ہے کہ جب سے بڑا تیری ذات ہے، مجھے کچھ نہیں پتا میں کدھر ہوں. مطلب کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیے جو سب سے بڑی ہستی ہے. اب مجھے کیا فکر ہے؟ اب میں یہاں کیا روٹی کا سوچوں، میں دکان کا سوچوں، کہا ہوئے تو اب نماز پڑھنے آئے تو فلاں کیا ہوگا، یا تو نے یہ کام کرنا نہیں. اب سب غم ختم، اب غم ہی نہیں. کیوں؟ اکبر کے سامنے میں کھڑا ہو گیا. ہائے کیسی باتیں ہیں یار. ہم کدھر ہیں؟ یہ نماز ہے. کیا ڈنڈی مارتے، ہر نماز ضائع کرتے ہیں. میرے بھائی رمضان نہ ضائع کرنا، اس لیے بات کر رہا ہوں. تو رمضان کی تیاری کیا ہے مجھے بتائیں. کم ٹو دا پوائنٹ. کچھ تو ہوئی ہے نہیں ہوئی. اور سمجھ گئے ہر عبادت کی جو اتنی بڑی عبادت آ رہی ہے، یہ منٹوں کی نہیں ہے، سیکنڈوں کی نہیں ہے، 2 دن کی نہیں ہے، 3 دن کی نہیں ہے، 4 دن کی، تو پورا مہینے کی عبادت دی اللہ پاک نے. اور دن کی نہیں ہے کہ صرف دن کی، رات دن ہر لمحے کی عبادت ہے. ہر وقت روزہ دار ہے بندہ. اچھا اس میں ایک کمال ہے کہ اگر کھا پی کے بیٹھے تب بھی روزہ دار کہیں گے اس کو. فرشتے سے تو پیٹ بھرے ہے، کھا پی کے بعد سموسے نہیں ہے، روزہ دار. عزت کرو اس کی. فرشتے کہتے ہیں 30 دن تک آپ وی آئی پی بنے ہوتے ہیں آسمانوں پہ، پورے چمڑے ہوتے ہیں، وی آئی پی. کھائے پیے بیٹھے، سب کچھ کھجوریں شجوریں سب رگڑی ہوئی آپ نے، لیکن کیا ہے؟ روزہ دار. جس کا پتہ چلتا ہے کھانے پینے سے روزے کا تعلق نہیں، روزے کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. بولیں سبحان اللہ. کاش میری بات تک آپ پہنچ جائیں. روزے کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے، کسی اور چیز سے ہے. وہ اور چیز کب ملے گی؟ جب تیاری صحیح ہوگی رمضان کی. اب بتا سموسہ کی تیاری کرنی ہے، رولز کی تیاری کرنی ہے، جو میں بتاؤں گا وہ تیاری کرنی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فج بڑھنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے. رمضان جو ہے بھائی اس کی تیاری تو بہت گریٹ ہے. ان تمام تیاری سے نماز وغیرہ جو پاکی ہے، اس سے بڑی پاکی اس کے لیے تو ہے. ایسا ہمارے تمام انبیاء اس کو پسند کرتے تھے، اور امام الانبیاء تو بے انتہا محبوب تھا وہ عمل ان کے لیے. وہ تیاری ہے اس کی رمضان کی. بیچ میں نہیں، تیاری بتا رہا ہوں. راضی کر لیں بہتر ہے، کریں گے. ہلکا وہ ہے کیا بات ہے، مشکل بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، آسان بات ہوگی. ہاتھ کھڑا کرو نا 10 مانو سارے تیار ہو، ہاتھ کھڑا کر بتاؤ. شاباش، چلو ٹھیک. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیار کرے. یہ تیاری کی کیونکہ جس طرح ہر عبادت کی تیاری، ہم پھر رمضان مل جائے گا اور رمضان ضائع کر دیں گے. بیچ میں چلتے رہے. میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، تیاری صحیح ہوگی تو عبادت صحیح ہوگی. کیا تھی؟ وقت. اور جو طریقہ اللہ نے بتایا کسی عبادت کو ویسے کریں گے تو وہ عبادت ہے. اپنی مرضی سے لگ رہا ہے میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے فلاں طواف کر لیا، میں عمر پہ چلا گیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، یہ آپ کے نفس کی تیاری ہے. اللہ نے نہیں بتائی تیاری. اللہ نے کہیں نہیں کہا یہ بات. وہ بات جو اللہ نے کہی اس کی بات، وہ بات کریں آپ. اللہ اتنی مشکلات ڈالتے ہی نہیں ہے کہ آپ 15 قرآن پڑھیں. اللہ کہتے نہیں یہ سب کام کریں. اللہ تو مختصر کہتا ہے بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مختصر باتوں کے ساتھ نمٹا دیتے انسان. ٹھیک ہے، جو اللہ نے باتیں کی اس کی تیاری کرو نا بھائی. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا رمضان میں پاک ہو کر. جیسے ساری عبادت میں پاک ہوتے ہو نا، تو رمضان میں پاک ہو کر آؤ. ناپاک آؤ گے میرے پاس، ناپاک آؤ گے، ناپاک ہو گے پھر روزدار کراؤ گے اپنے آپ کو. ایک آدمی نماز پڑھنے آ جائے اور اس نے وضو نہ کیا ہو، نمازی ہوگا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، بالکل پڑھ بھی رہا ہوگا، سجدے بھی کر رہا ہوگا،
نہ امام صاحب کو پتہ چلے گا نہ کسی کو پتہ چلے گا. پتہ چلنا ہے تو رب کو ہی پتہ چلنا ہے کہ نمازی نہیں منافق ہے. یہ اللہ کی کتاب کیا ہوتا ہے؟ منافق ہے. جیسے میں نے کہا ہے ویسے تیاری نہیں کی. اس چکر باز منافق شخص ہے، اس جماعت کے ذریعے آ گیا منافق. تو ایسا روزدار جس نے تیاری نہیں کی اور کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں اور رمضان میں فلاں کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہوا پھر؟ بولے سبحان اللہ. روزدار ہوا وہ؟ ڈر گئے. جب صحیح باتیں نا ہمارے صحیح باتیں پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر سانو ذرا چٹکے لگتے ہیں تھوڑے سے. کیوں کیا کہتے ہیں اسلام اتنا سخت نہیں ہے. وہ سخت نہیں ہے تو بالکل آسان بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جیسی بات ہو کہا میں نے کہا کرنی کی میری عبادت ویسے ہی کرو. تو رمضان میں آئے ہو تو ایسے رمضان کا روزہ تو میں قبول نہیں کروں گا اس کے سارے سال بھوکے رہے آپ. چاہے عبادتیں آپ جتنی اپنی مرضی سے کرتے رہیں، یہ میرا رمضان نہیں ہے. رمضان کے لیے جیسے وہی نماز میری نماز ہے، اس میں آپ وضو کر کے آئیں گے اس کو قبول کروں گا. رمضان میں وہی رمضان ہے جو میں جس طرح بتاؤں ویسے پاک ہو کر رہے گا. بولے سبحان اللہ. اللہ کس چیز سے پاک ہوں؟ کیا پاکی ہے رمضان کی؟ کون سی پاکی ہے؟ دیکھیں ہم سب رمضان پہ جانے پتہ کوئی نہیں ہمیں، دیکھا نا. اور پتہ سب کو احساس نہیں ہے. احساس کیا؟ لفٹ ہی کوئی نہیں. کرنا ہم نے اپنی مرضی ہو جائے کر لیں گے بس بس بخشے گے. اور پھر ایک لفظ اور کہہ دیتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. پتہ نہیں کون سی ٹرم نکال دیا ہم نے. گناہ خوب کر کے اللہ بڑا غفور رحیم. کہیں گارنٹی دی اللہ تعالیٰ نے تم خوب گناہ کرو میں غفور رحیم ہوں؟ یہ تو کہیں گارنٹی اللہ نہیں ہے. یہ تو بہتان ہے. یہ تو بہتان ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کہ گناہ کرے اس زور پھڑ کے اللہ بہت غفور رحیم ہوں. کرس کرے جاؤ گناہ ٹھک گئے جاؤ. کتنا بڑا شیطان نے فکر ہمارے زبان سے نکال دیتا. عام آج اللہ مطلب ہے بس چلو تسی جاؤ پڑھو نماز اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو نماز نہ پڑھ بخشا جائے گا. تو کرو تیرا بڑا مزے نہ تیرے. کس نے کہا اس کو یہ بات؟ کس نے کہی؟ کس نے وسپر کی ہے؟ شیطان. اور وہ یقین کر گیا اس بات پر، پکا ہو گیا اور ہنستا ہے دوسروں پر. اور تم پڑھو نماز یا پڑھو نماز تمہاری نماز، ہنستا ہے. دیکھیں اسی چیز پہ آدمی تم روزے ایسے رکھ رہا ہے تو دوسرا کہنا بھائی تیرا روزہ کس طرح تو رمضان میں جا رہا ہے، تو اس پہ ہنسے گا وہ. تو کون بیوقوف ہے؟ وہ کہنے والا جو کرنے والا غلط کام کر رہا ہے. تو آج میجورٹی اس چیز کی اگر کہا جائے کہ بھائی تو کیسے روزے کیسے رمضان میں چلا گیا، کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہتا اپنا کام کر جائے، میں نے روزہ رکھا ہے. زیادہ نہ تم کر، تنگ نہ کر. بہت روزہ رکھا ہے کم ہے یار. وہ بھوک کو رہنے کو روزہ سمجھ رہا ہے بیچارہ. میں بھوکا ہوں بس اس لیے میں روزدار ہوں پکا. تو میں بس کیا تیاری اس کی؟ تیاری یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ہر عبادت کے لیے آپ کو پاک ہونا پڑتا ہے. پاک ہو کیا آتا ہے؟ اسی طرح اس میں پاک ہو جاؤ. کس طرح پاک ہو اس کے لیے بتاؤں آپ کو؟ ریڈی ہیں؟ پاک نہیں ہوگی گیا رمضان. بچے ہی بتاؤ آپ گیا رمضان پہ پاک ہونا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایک اس کی پاکی پانی سے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. نماز کی تو پاکی ہوگی نا پانی سے چلو ہے آگے. قرآن کی پاکی ہوگی نا پانی سے ہوگی. لیکن کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اس کا مقصد رمضان کا ایسا ہے جس کا روح سے تعلق ہے. بولو سبحان اللہ. پوائنٹ میرے پوائنٹ سمجھا کریں جو آتے ہیں فٹ بتاتا ہوں آپ. اس کا کس سے تعلق ہے؟ روح سے. کیوں؟ کیسے روح سے تعلق؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں رمضان دیا ہے اس کا مقصد بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تقوی. تقوی یہ بڑا سبجیکٹ ہے. سارا روح سے تعلق رکھتا ہے. تین میننگز ہیں اس کے. سارا روح سے تعلق ہے. تو پھر فرمائیے جس عبادت تعلق ہی روح کے ساتھ ہے تو اس کا نہانا اس کی پاکی بھی روح کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. یہاں تک سمجھے میری بات؟ پر آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ کو. بات ہے بہت مشکل سبجیکٹس ہوتے ہیں لیکن ڈاؤن دا لائن لاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے جب میں پروفیشن کرتا تھا نا اپنا مسئلہ میرے کام آئے گا. یہ میں لیکچر تھا نا پڑھاتا تھا نا. پروفیسر کہتے ہیں کالج میں پڑھایا ہے نا ماشاء اللہ 2-3 سال.
ایسے اسٹوڈنٹ میرے سامنے ہوتے تھے، میں ہنستا تھا کبھی، بڑے لو کرتے تھے اسٹوڈنٹ مجھ سے. انداز یہی تھا جو آپ کے ساتھ بات کرتا نا میں، تو دیکھیں کہاں سے کہاں لا کے اللہ نے کہاں لگا دیا اس تصور. ہاں ٹیچنگ میں لائن نہیں تھی، میرا ذوق نہیں تھا ٹیچ کو، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ مجاہدہ کرا ہے، مجھے جاب ہی وہی ملا. میں اس کو لائک ہی نہیں کرتا تھا، ٹیچنگ میں لائک نہیں کرتا تھا. میں لگا دیا 3 سال میں، جب میں لگا تو پورا مجھے وہی لگتا ہے جس میں کھڑا میں لیکچر دے رہا ہوں کسی اسی پوائنٹ سے چلتا ہوں. ہم دیکھو مختلف سے جب تک ذہن نشین نہ کروں نا کسی بات کو تو میں مطمئن نہیں ہوتا. جیسے ٹیچر ہوتے ہیں نا، اچھے ٹیچر جب تک اپنے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں نہ اتار دیں نا کوئی چیز، وہ چاہتے ہیں کہ گریڈ اچھا لے کے پاس ہوئی ہے. میں روحانی طور پر چاہتا ہوں اچھے گریڈ سے جنت میں جائیں. اللہ نے کہاں کیسے ٹرین کیا مجھے، کہاں سے کہاں تک. مجھے کیا پتا کہ بورڈ میں کلاس لوں گا لوگوں کی، ہر قسم کے ہوں گے، کسی زبان کا ہو، کسی نیشر کا ہوگا، کسی قوم کا ہو، کسی سب کو مختلف اٹھا کے میرے سامنے اٹھا دیا. اچھا ان کو سمجھاتا ہوں. چلو سبحان اللہ. اب یہ ایک تعلق کس سے اس عبادت کا جو آنے والی ہے کیوں، کس کا مقصد یہ اللہ نے کیوں بتایا؟ تقوی ہے. میں روزہ تم اس لیے دے رہا ہوں کہ تم ڈائٹ کرو، نہیں. میں روزہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم یہ ہو جاؤ، کچھ نہیں بتایا. بس فرمایا ایک چیز اس کا مطلب کیا، لعلکم تتقون، بس ختم. اب اللہ نے مقصد بتا دیا، ہم کتنے مقصد نکال لیں. جی لیلۃ القدر اس میں جتنے قرآن ختم کر دو، جی فلاں کر لو، تراویح یہ کر لو، ہر چیز میں جھگڑے ہیں. لیکن ایک چیز پہ سب متفق ہیں اس قرآن نے کہا کہ ہے تقوی کے لیے چیز، یہاں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کہتا 8 تراویح، کوئی 20 تراویح گزر نکل گیا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ان سب میں اختلافات چلتے ہیں. لیکن جو مقصد ہے رمضان کا اس پہ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، اور وہ ہم اس پہ کوشش کرتے ہی نہیں. دوسری چیزوں پہ جن میں اختلاف ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، جھگڑے ہوں گے، مسجدیں ہوں، اس مسجد سے نہیں پڑھنا، اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، فلاں جگہ نہیں پڑھنا، یہ ہو، کتنے جھگڑے پھیلے ہمارے مسئلے کے حساب سے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو اصل مقصد بتایا اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. اللہ لکم تتقون کہ ہمارا روزہ تقویٰ دے رہا ہے. بولے سبحان اللہ. کیا روزے رمضان کے بعد میں متقی بن گیا؟ نہیں. اپنی بات بتانا چاہیے، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں اتنا جاگا، میں فلاں پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں انسان گرنا شروع کر دیتا. کاش کو کوئی کہنے والا کہ مجھے یہ باتوں سے تعلق نہیں، اللہ نے مجھے تقویٰ بننا، متقی بننے کے دیا تھا، الحمدللہ میں متقی بن گیا ہوں. نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ہم اتنے عمرے کرائے ہوئے، اتنے حج کرائے، فلاں کرائے، اتنے قرآن پڑھ لے، یہ سب سٹوری چل رہی ہے آپ کے پاس. اصل جو مقصد دے رہا ہے اس پہ شیطان ہاتھ ڈال دیتا ہے. ادھر نہ. اب سمجھ گیا؟ رمضان سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ صرف اور صرف ہمیں رمضان میں کیا کام کرنا ہے؟ جو اللہ نے بتایا وہ کیا کام بتایا؟ مجھے بولو. ہاں تقویٰ. کیا بننا ہے ہم نے؟ متقی. بس اور کوئی کام نہیں، ہم نے کوئی چیز نہیں بننی. اور نہیں پڑھ سکتے ہم 10 قرآن. ہم آپ کام پہ لگے ہیں، کام پہ جانا ہے، 30 دن ہے، قرآن کرنا ہے، نوکری کرنی، سب کرنی ہے سارا کچھ. پھر ہم کیسے ختم کریں 30 قرآن؟ ہم کیسے 15 کریں؟ ہم 2 کیسے پڑھیں؟ 5 کیسے پڑھیں؟ نہیں. الحمدللہ سب کام چلانے، دکان چلانا، فلاں چلانا. لیکن ایک کام ہر جگہ ہو سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ تقویٰ. مقصد ہی اللہ نے ایسے دیا ہے، مقصد ہی ایسا دیا ہے کہ کسی جگہ میں تیری رکاوٹ نہیں بنے گی، تو ہر جگہ کر سکتے ہیں. وہ ہم نے کرنا ہے. جاگ کے نہیں صحت خراب کریں گے، یہ کر لوں فلاں کر لوں، اور بندے کے پتر کچھ نہ کر تو وہ کر جو اللہ نے تجھے دیا ہے. تقویٰ آئے گا کیسے؟ سب سے پہلے تیاری صحیح ہوگی تو عبادت صحیح ہوگی نا. اگر آپ کا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی نا. اور جتنا اچھی آپ کی صفائی کر کے آئیں گے اتنی درجات نماز میں ہوں گے نہیں ہوں گے. تو جتنی آپ رمضان سے پہلے اس کی صفائی کریں گے اتنی رمضان آپ کا بہترین ہوگا. اسی حال میں درجہ آپ کا تقوی کا بلند ہوگا. نہیں سمجھے گا؟ بوڑھی صاحب کی کہنا دیکھا رمضان آپ کیسے ہوتا ہے؟ سمجھا رہی بات؟ اب کہاں کے سموسے آپ کو رہ گئی نا، سب باتیں پیچھے.
روز بنے رہے گا، چل کھڈا گیا، یہ تقوی کی باتیں آ گئی، چھوڑو اب کیا کریں۔ تو اسی لیے 30 دن دیے گا، آپ 30 دن کیسے؟ بس اوپر نیچے اللہ نے سارا کر دیا، کام بھی کرو، سب کچھ، دکان بھی چلاؤ، سب کچھ کرنا ہے، آپ گھر بیٹھ نہیں سکتے کونے پہ، صحیح رات جاگ نہیں سکتے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، اور حق ہے، بیوی کا حق کیسے چھوڑ دیں گے آپ؟ 30 دن میں نے نہیں کمانا، چل بیٹھ، ہم نے کوئی گھر میں کھانا نہیں چلے گا، کیوں؟ میں بس عبادت گزار ہو گیا اور رمضان آ گیا، میں نے اللہ کو منانا ہے۔ زندگی سموتھ چلے گی، عبادت ایک ایسی عبادت تجھے دوں گا ہر جگہ تو کر سکتا ہے، کون سی عبادت؟ کہ متقی بن کے دکھا دے۔ اچھا متقی انسان کا بنتا ہے؟ ایک نئی بات آ رہی میرے ذہن میں، متقی کہاں بنتا ہے؟ مسجد ہے؟ نہ نہ نہ، مسلے پہ؟ نہ نہ، خانہ کعبہ کی چھت؟ نہیں نہیں نہیں، کہاں بنتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے بیچ میں بنتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیسے؟ اللہ کی مخلوق کے بیچ میں بیٹھ کے ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ان کی غیبت نہیں کرے گا، اس سے رکوے گا، ان کی برائی نہیں کرے گا، ان کا حق نہیں کھائے گا، ان کی محبت کرے گا، ان کا لحاظ کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ہر انسان کو جو جس لحاظ سے ہوگا اپنی زندگی خوب لگا دے گا، ان کے لیے صدقات کر دے گا، اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار کرے گا، لگتا ہے جا تو متقی ہو گیا۔ یہ عبادت ہے رمضان کی۔ پترو کتنے پھرتے پہ ہو، مسلمان گھومتے پھرتے رمضان، تقویٰ نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے تو نے کہا کہ 30 دن باہر لگاؤ۔ ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ اونچا بولو، مسجد میں۔ کہاں جانا ہے؟ تقویٰ لینا ہے تو مخلوق کے اندر چلے جاؤ اور مخلوق میں رہ کے ان کے حقوق کو ادا کرو، کسی پہ غصہ ہو تو اس کو معاف کرو، کسی سے لڑائی ہے تو اس سے معافی مانگو، کسی کا حق دینا تو حق ادا کرو۔ ایک انسان آپ کی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ جو آپ سے ناراض ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ ذات بتائیے کہ جب تو بسترے پہ جائے تو ایسے جائے کہ تیرے دل میں نہ کسی کے خلاف بات ہو، کینہ تک نہ ہو، تصور تک نہ ہو۔ روزدار وہ ہوتا ہے، کینہ لے کے روزدار ہو جائیں گے، مال کھا کے دوسروں کو روزدار ہو جائیں گے، باہر گالی پڑ رہی ہے، آپ کہتے ہیں میں ذرا تراویح پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، تیری تراویح دے صدقے جاؤں گا، کون سے قرآن پڑھ، باہر پیسے وصول کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ پیچھے پنجابی بول جاتا ہوں، میں سمجھ جایا کریں آپ، کیونکہ یہ سارے اہل زبان ہیں نا ہمارے۔ میرے بھائیو، باہر ڈنڈا لیے کھڑا ہے کہ باہر تو نکلنا ہے، مجھے پتا ہے تو مسجد سے آج آئے ہیں، غلطی نہ تراویح پڑھنا ہے نا، آج تو باہر نکلنا، آج میں تیرے کو ویسے وصول کروں گا۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ یا میں تراویح پڑھتا پہ میں پریشان نہ کر، تیری تراویح کے ساتھ کے حق تو دے اس کو۔ اور جو رمضان بنایا آپ کو متقی، تو متقی بننا ہے اس تراویحوں کے ساتھ۔ متقی جب بنے گا جب اس کا دل خوش کر دے گا، ہیلپ کرے گا آپ کو رمضان، روزہ ہیلپ کرتا ہے۔ سمجھ آئے گی میری بات؟ یہ ہے رمضان میری جان، اس کو کہتے ہیں۔ کہاں ملتا ہے تقویٰ؟ مسلموں پہ نہیں، مسجدوں میں نہیں، خانہ کعبہ میں تقویٰ ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ملتا ہے؟ مخلوق کے دلوں میں ملتا ہے۔ دلوں کو راضی کرو، ان کے دلوں کو خوش کرو، کسی کی ذمہ داری تیرے اوپر آئی ہوئی ہے، اس ذمہ داری کو نبھا۔ بہت ہی تیرا بڑا دشمن زیادتی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو اس کو معاف کر دے، تیرے میں قدرت ہے معاف کرنے کی۔ دیکھیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس عمل سے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ تیرے پوری قدرت دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے بدلہ لے۔ کہتا اللہ تُو نے قدرت تو دی ہے لیکن تیرے خاطر میں اس کو معاف کر کے خوشی محسوس۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، مجھ سے پوچھا سب سے بڑا پیارا عمل آپ کو کون سے لگتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مجھ سے کیا سوال پوچھ رہا ہے، میں بتا دیں سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ کہ سب سے پیارا عمل یہ رکھتا ہے کہ کسی آدمی میں پوری طاقت ہے اس سے بدلہ لے لیکن میرے خاطر اس کو معاف کر دے۔ گھر کی لڑائیں ختم ہو جائیں، طلاقیں ختم ہو جائیں، ناچاکیاں ختم ہو جائیں۔ مجھے بتائیں کوئی ماں اپنے بیٹے سے ناراض نہ ہو، کہ باپ اپنے بیٹے سے نافرمانی پہ غصے نہ کرے، بدل جائیں، حالات ہی بدل جائیں، ہو جائے نہ ہو جائیں۔ کوئی ہوئے رمضان کے بعد ایسا؟ کوئی ایک آدمی دکھا دے جو عید پڑھنے آتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کریے تو متقی ہو گیا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ہاتھ کھڑا کریے، جیسے 15 قرآن پڑھے ہیں 3 ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، جیسے تراویح پوری پڑھی ہیں 3 ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، بس وہاں سے فتویٰ آئے گا پیچھے کہ سب متقی بیٹھے ہیں جنتی۔ سبحان اللہ، یہی چلتے نا مولا، دھوکہ ہے۔ یہی باتیں ذرا بہت عجیب سی ہوتی ہیں، سنا کریں غور سے۔ یہ دھوکہ ہے، پت تو دھوکہ لوگ۔ متقی صرف وہی ہوگا جس سے اللہ نہیں، اللہ کی مخلوق راضی ہو چکی ہوگی۔
رمضان کے بعد اگر تجھ سے سب تیرا کوئی دشمن نہ ہو، تیرے گھر میں کوئی لڑائی نہ ہو، تیری بیوی تجھ سے راضی ہو جائے، تیرے بچے تیرے حقوق سے راضی ہو جائیں، تیری ماں تجھے دعائیں دینے لگے، تیرا چاچا تجھے پیار کرنے لگے، تیری پھپھی تجھے سینے سے لگا لے، تیرا ہمسایہ تیری دعائیں کرے، سمجھے تو متقی ہو گیا. گارنٹی دوسروں سے لوگ تقوی کی. سمجھا؟ یہ کم ملے گا مقام جب آپ کی تیاری صحیح ہوگی. اسی کا تیاری کریں. وہ تیاری کیا اس کی؟ پانی نہیں ہے، کیونکہ روح ایسا آبجیکٹو ہے، روحانی ہے. جس کی جو تیاری وہ بھی روحانی ہوگی. کیا روحانی عمل ایسا ہے جو آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے ہیں؟ بتا دوں آپ کو، پھر رمضانیت سے پہلے بتا دوں کیا روحانی عمل ہے جس سے آپ رمضان کو حاصل کر لیں گے اور تقوی متقی بن جائیں. میرے بھائیوں، ہر وقت اس عمل کو دہرایا جاتا ہے. خاص طور پر صوفیہ میں تو سٹارٹنگ اس عمل سے ہوتا ہے معاملہ. کون سا ہے؟ توبہ. توبہ، اللہ سے توبہ مانگ لو دوست. یہ واحد عمل ہے جس نے رمضان سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی، الحمدللہ اس نے غسل کر لیا پاکی کے رمضان میں داخل ہونے کے لیے، وہ پاک ہو گیا. جس نے توبہ نہیں کی وہ بغیر غسل کے رمضان میں جا رہا ہے تو حال اس کا وہی ہوگا جیسے بغیر وضو کے انسان نماز پڑھنے آتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ نماز وضو کر کے ہے، بتائیں جیسے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے منافق. کسی کو نہیں پتا کہ جناب ایک آدمی بغیر وضو کے قرآن کو تلاوتیں کر رہا ہے، کس پہ قرآن لعنتیں بھیج رہے ہیں. کسی نہیں پتا، سب تعریفیں اس کی کریں گے. کسی کو نہیں پتا کہ رمضان میں یہ توبہ کر کے آیا یا نہیں کر کے آیا، سب تعریفیں کر رہے ہوں گے لیکن رمضان اس پہ لعنتیں بھیجا ہو. یہ ناپاک انسان کہاں میرا داخل ہو گیا؟ اندر گند بھرا ہے. کس قسم کا روزہ ہے اس کا؟ اندر سیاہ ہوا ہے اس کا دل، غفلتوں سے، گناہوں سے، لوگوں کے حقوق کو کھا کھا کے. یہ کیا کرنے آیا اس رمضان میں؟ رمضان سے پہلے سچی توبہ. توبہ بہت بڑی چیز ہے، سچی توبہ. واستغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو ربکم. توبوا الیہ، پھر پلٹا اس کی طرف. ان ربی رحیم ودود. کیا پیارے لفظ ہیں، 3 لفظ ہیں، ربی، رحیم اور ودود فرمایا توبہ کے بعد. دیکھیے، اللہ سے مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر آؤ اس کی طرف، پلٹ آؤ اس کی طرف، توبہ کر لو. ان ربی، سبحان اللہ. اللہ نے یہاں کون سا نام استعمال کیا؟ رب استعمال کیا ہے. کیوں؟ کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کھلاتا میں ہوں، پالتا میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، بڑا تمہیں میں کرتا ہوں، دانت میں تمہارے نکالتا ہوں، حسن تمہیں میں دیتا ہوں، بیوی میں تمہیں دیتا ہوں، بچے میں تمہیں دیتا ہوں. ساری چیز پالنے میں آ گئے نا. جیسے آپ کسی بلی کو پالتے ہیں تو بلی کو سب کچھ آپ ہی دیں گے نا. کسی طوطے کو پالتے ہیں سب کچھ آپ اسی کو دیں گے نا. تو آپ کہتے ہیں پال میں تجھے رہا ہوں، یہ رزق آتا کہاں سے ہے؟ تو کھا کہاں سے رہے؟ تیرے دانت میں درد کرتا ہو تو کھا نہیں سکتا، تیرے ہاتھ میں درد کرتا ہوں تو ہلا نہیں سکتا، تیرے ٹانگ میں درد ہوں تو کام پہ نہیں جا سکتا. تیرا رب ہوں میں تیرا، میں تجھے دے رہا ہوں، تو مانے نہ مانے تجھے میں کھلا رہا ہوں، تو نافرمان میں تجھے کھلا رہا ہوں. اور کیوں؟ سبحان اللہ. کیا اس حالت میں تجھے کھلا رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ رحیم، میں بہت ہی رحم کرنے والا ہوں. اپنا ودود کہ رحم نہیں، میں تو تجھ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، تو میری مخلوق ہے. یہ سب کو برابر کیا اللہ تعالیٰ نے، کافر مشرک سب کو کھلا رہا نہیں کھلا رہا. کبھی ایسا ہوا کہ مسلمان کا پیٹ بھر گیا اور دوسرے مذہب کے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے، ان کے زیادہ بھرے ہوتے ہیں، ان کو پھر بھی اچھی غذا دے دیتے ہیں. مسلمانوں کو پھر بھی کہتا ہے تم ٹکو نا، تمہیں اس کے بدلے جنت میں ملے گا، شور نہ مچو. ان کو تو کھلا دو، یہاں کھا رہا ہے نہیں، ان کو کھلائے گا. کوئی بچہ بھوکا نہیں سوتا، ان کو دودھ بھی ملتا ہے، ان کو ہر چیز جو ایک ماننے والوں کو ملتی ہے اس سے بہتر ان کو اللہ دیتا ہے جو ان کو نہیں مانتے. بولے سبحان اللہ. کیونکہ رب ہے. ان ربی، میں رحیم ہوں، ودود، میں محبت کرنے والا ہوں. تو جب یہ حال ہے میرا عوام کے ساتھ، تو جب تو مغفرت کرے گا، مانگے گا
اور کیا تو بھول ہے تو تم میرے پاس آئے گا تو کیا میں تجھے یہ سوچوں گا کہ اس نے اتنے بڑے گناہ کیے ایسے گناہ کیے؟ واللہ اللہ کہتا ہے کہ تو جھاگ کے آسمان تیرے زمین بھر جائے، تو میرے سامنے آ کے ایک آنسو آئے گا تو جھاگوں کے براؤ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو. شان دیکھیں اس کی زبان یہ چھڑ گلنا. میں کون ہوں؟ رب ہوں، قدیم ہوں، ودود ہوں، رحیم ہوں. ایک تھی جنگ کے دوران قیدی آئے، کافی عورتیں بھی تھی، اللہ کے نبی تھے، سارے صاحب بیٹھے تھے. ایک عورت تھی بے چان پھر رہی تھی. حدیث سنا رہا ہوں، ادھر جا رہی ہے کہ ادھر جا رہی ہے کہ ادھر جا رہی ہے. کیا کر رہی تھی؟ اس کا بچہ لے کے اس کو دودھ پلانے لگتی تھی، اس کا بچہ پکڑ کے اس کو سینے سے لے کر دودھ پلانے لگتی تھی، کیونکہ اس کا بچہ گم ہوا تھا. اللہ کے نبی یہ سین دیکھ رہے، اس کا بچہ گم تھا، اپنا بچہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے بچے کی محبت میں دوسرے بچے کو پکڑ پکڑ دودھ پلائی جا رہی تھی، پیار کی جا رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ جو عورت ہے جو دوسرے بچے سے پیار کر رہی ہے، اس سے اگر کہا جائے کہ تو اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے تو یہ پھینک دے گی؟ صحابہ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پھینکی گی کیا؟ اگر اس کے سامنے آگ میں چلا بھی جائے تو یہ تو آگ میں چھلانگ مار دے گی اس کو بچانے کے لیے. جو اس کی محبت کا انداز دیکھ رہے ہیں، کس قدر انداز اس کی محبت کا، چھلانگ مار کے اس کو بچائے گی. فرمایا یہی بات ہے، تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. ثم توبوا الیہ، سبحان اللہ، رحیم ودود اللہ نے کہا. واستغفر ربکم، مغفرت مانگ اللہ سے. ثم توبوا الیہ، توبہ کر اللہ سے. گھبرانا نہیں، کچھ بھی تم نے گناہ کیا ہے، یہ رمضان ہے، یہ نہ گھبرا میرا جناب میں چلو کیا مانگو یار، تو شرم آتی ہے یار، چلو بس چلو گزار لیتے ہیں. نہیں نہیں، زنا کیے، چوری کیے، ڈاکے ڈالے، جو کچھ تم نے کیا ہے میرے خلاف کیا ہے نا، تو ماں پردہ ڈالتی ہے، میں تو 17 ماؤں سے بڑا ہوں، میں تو اتنا پردہ ڈالوں گا کہ تجھے حساب میں بھی نہیں پوچھوں گا لوگوں کے سامنے. یہ ہے توبہ. اس قدر اللہ. ایک واقعہ، ایک صاحب تھے سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ہرن بچے بھاگ رہے، خوبصورت تھا، ان کو پسند ہے. اٹھے ہرن کے بچے کو پکڑ لیا کہ چلو میں پالوں گا اس کو. شوق ہوتے ہیں لوگوں کو پالنے کی چیز. ان باندھ کے پیچھے بٹھا لی، تو پیچھے پھر چلتے رہے تو پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا سواری پر تھے، ایک ہرنی پیچھے پیچھے آ جا رہی ہے. گویا چلی جائے گی، وہ کافی دور چلے گئے، میلوں چلے گئے، ہرنی پیچھے آ رہی ہے، بھاگی بھاگی آ رہی ہے. رک گئے، رکے، کہنے کہ بیچاری اپنے بچے کے لیے آ رہی ہے، میں نے کیا کروں گا اس کا، میں نے اس کو پالنا ہی ہوگا نا، چلو چھوڑو یار. ترس، اللہ نے ترس ڈالا اس کے سینے کے اندر. کس چیز کے؟ اس کی محبت کو دیکھ کے کتنی محبت کری، محبت پہ دیوانی تھی اپنے بچے کی کہ بھاگتی آ رہی. اس نے دیکھا کتنے میل تک میں آ گئی ہوں، لیکن بول تو نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے کہا میں مر جاؤں گی اپنے بچے کو نہیں چھوڑوں. یہ ماں کی ممتا تھی، جانور کی. تو جو زندہ ماں میں اللہ نے کتنی محبت ڈالی مجھے پتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور چل چل پیچھے ٹانگ اڑائی پھر دی تمہارے لیے، بس بھی کرا بے ماں تو بس. اللہ نے کہا اف بھی مت کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، وہ تمہیں کچھ کرنے کو گئے، خوشی کے ساتھ ان کا حکم مانو، خوشی سے بات کو مانو. ان کے دل کو زخمی نہ کرو. جب وہ بوڑھے ہونے لگے کسی ایج میں، ان کی طبیعت بدلنا شروع ہوتی ہے، وہ پھر ہمدردی چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہمدردی توقع کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے توقع کرتے ہیں. اور پھر جب ان کا یہ دل ٹوٹتا ہے کہ اس کا بیٹا انکار کر دے، بیٹی ان کے ساتھ نافرمانی کرے، تو اس کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ اس قابل نہیں کس سے شکایت کریں، وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ختم ہو گئی ہے، بچے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اتھارٹی پھر کیا، اس سے جب ان کا دل روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو شخص ہمیں ڈھونڈتی ہے کہ دیکھو اس شخص کے خلاف اتنا سخت عذاب اس پہ دل پر اتارتے ہیں. اس شخص جو ماں کے دل پہ اثر ہوتا ہوگا، جو باپ کے دل پہ اثر ہوتا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگ سکتا، وہ توقع نہیں کر سکتے. اور یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب خود انسان باپ بن جاتا ہے، جب اس کا بچہ اس کے ساتھ کرتا ہے، اس وقت اس کو پتہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے ابا بڑی زیادتی کی تھی، امی بڑی زیادتی. کیوں؟ اب خود جو اس کے اندر خون والا معاملہ ہو گیا، مکافات عمل ہے.
پھر اس کا بچہ اس کے ساتھ وہی ٹریٹ کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچہ جو ہے آپ کے ساتھ بہترین خدمت گزار ہو آپ کا، تو سب سے پہلے آپ کو خود اپنا اسکیچ دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا ہوں، نہیں ہوں تو میں ان کو راضی کر دوں کسی طریقے سے. بچ نہیں سکے گا. مکافات ہے ہمارا ہے، کبھی ہو نہیں سکتا. ایک نافرمان کے بچہ فرمان بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کو تکلیف سے ہوتی ہے کہ جب ایک بوڑھے ماں باپ کے دل تو کھائے کوئی اولاد اس کو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. بدا مکو تو پڑھ دیتا اللہ تعالیٰ، سمجھ اس کو کہیں نہ کہیں سے پکڑ لیتا اس کو، کہ یہ برداشت نہیں کرتا. کیونکہ رب کی صفت اللہ نے اپنے ساتھ رکھی ہے، ماں باپ کے ساتھ رکھی ہے. کما رب یعنی صغیرہ، اتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ نے. یہ مجازی خود ہیں. جتنی ساری محبتیں تھیں میں نے ان کے سینے میں ڈال دی. تو رات کو جاگتا ہے، تیرا پیشاب دھوتے ہیں، تیرے پیشاب کو سونگتی ہیں. کس نے پیشاب تو نہیں کر دیا، سونگتی ہیں. کوئی سونگ سکتا ہے کسی کا پخانا پیشاب؟ ماں سونگتی ہے. باپ کی محبت کا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا. کون باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا یہ ہو، میرا فلاں، اس پلاننگ بناتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اس کی کماتا ہے، اس کی زندگی لگاتا ہے اس کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا بڑے ہوئے تو آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں. یہ تو وہ ذات ہے ان کے سامنے اف بھی مت کرو. یہ دین ہے بھائی، مسجد کے اندر دین نہیں ہے. دین تو یہاں تو 1% دین ہے، 99 دین تو باہر ہے. ہم نے سارا دین مسجد میں رکھ لیا ہے. سارا بس اس مطلب یہ بڑا متقی، یہ بڑا فلاں، یہ بڑا فلاں. باہر جا کے ذرا دو کسی کو متقی بناؤ تو باہر جا کے تلاش کرو تقویٰ لوگوں. یہاں تو 1% دین سے اللہ کے سامنے سجدہ لگتا ہے. میرے سامنے سجدہ کرو نہ کرو میں تو پھر ہی معاف کر دوں گا. میں تو چاہتا ہوں میری مخلوق سے محبت کر کے دیکھ، وہ پسند ہے اللہ. سمجھ آ رہی تیاری؟ نہیں آئی؟ تیاری کیا ہے؟ پاکی. رمضان کی پاکی کون سی ہے؟ سبحان توبہ، اللہ سے توبہ، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اللہ کے دربار میں جائے. کیسا پاک ہو جائے؟ اس مقصد کے مطابق جو مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے. کیا حاصل کرنا ہے؟ تقویٰ. سمجھیں؟ اور تقویٰ حاصل کہاں ہوگا؟ مسجد میں، قرآنوں میں، خانہ کعبوں میں، عمروں میں نہیں، مخلوق میں حاصل ہوگا. مخلوق کے دلوں میں حاصل ہوگا. جا راضی کر لے کسی کو. حکم تو یہ کہ اعتکاف سے چھوڑ دو. اعتکاف میں بیٹھے ہو، باہر نکلو، کوئی مددگار آگے اس کی مدد کر جاؤ. تم اعتکاف سے افضل ہے. کوئی گناہ افضل بتایا اس کو. چھوڑ اعتکاف، کوئی تو میرے لیے نا، ادھر جا اس بندے کی مدد کر جو مدد کرنے ہے. اٹھ میں اعتکاف سے بیٹھے ہیں فلاں، یہ پڑھتے بھوکا مارے، پڑوسی بھوکا مارے، تو اعتکاف میں بیٹھا ہے، ہم چوس رہے بیٹھ کے، ہم کھانے کھا رہے اعتکاف میں بیٹھ کر. ایک سسٹم دی ہے اللہ پاک نے عبادات کے میرے بھائی. اس کے مطابق چلو گے تو بات قبول ہوگی. میں پہلے سٹارٹ میں یہ بات آپ کو بتایا تھا، جیسے اللہ نے جو عبادت دی ہے ویسے ہی کرو اس کو. اللہ نے کیا کہ جیسی فجر ہو، فجر میں بھاگتے چلے جاؤ نماز کی طرف. ابھی اللہ بتا رہا ہے بزبان اپنے رسول کی، جیسے فجر کی نماز میں بھاگتے آؤ نماز کے لیے، بستر سے نہیں نکال آؤ. اب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کو ایسے گزارنا ہے. صبح کے وقت کو تم نے کیسے گزارنا ہے؟ اٹھ، اذان کو اٹھ، بس پھر اس کو کچھ نہیں سوچنا، دکان شکان نہیں. اللہ نے کہا اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ. ساری برکتیں رحمتیں اس وقت آپ کے پاس آ جائیں، ساری تھکنے ختم ہو جائیں، ساری بناوٹیں ختم ہو جائیں. اس دم الرٹ ہو جاؤ، فجر ٹائم ہوگا، چکو سیدھا. پھر کیا پاگو جو بھی نزدیک مسجد ہے، پھر نہ دیکھو یہ فلاں کی مسجد ہے فلاں نہیں، سیدھا کرنے جو مسجد مل جائے پہنچ جاؤ ادھر. الحمدللہ اس چکر میں پڑو شیطان کے نشے ہیں. نہیں یار ہماری مسجد تو دور ہے، یہ تو اس کی مسجد ہے، کیا پڑھیں؟ یہ ہے شیطان کے چکر. ہر مسجد جس کا نام مسجد ہے وہاں سجدہ کر سکتے ہیں. کریں گے اندھے کام؟ ہاں، ٹائٹل نہیں دیکھنا، اے وہ ہے تو اے فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، وہ نہیں دیکھنا. آپ نے کہا نماز ہے، نماز اللہ کی ہے، جاؤ سجدہ کرو، بعد میں دیکھی جائے گی جو کچھ.
نہ وہ ادھر نہ جانا، بڑا کام خراب ہو جائے، اس مسجد میں نہ جانا جس مسجد کو آپ خراب کریں وہی کام بن رہے. نفرت کی بوجھ نہیں ہو جاتی. اسلام نفرت نہیں سکھاتا، محبت سکھاتا ہے، فرقے نہیں سکھاتا، اجتماعی بتاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے. ایک رسی کو پکڑے مضبوط ہو جاؤ، اللہ کا فرمان ہے. ہاں دوسری سے پکڑ لو ایک رسی کو، متحد ہو جاؤ. آج ہم بٹ گئے تو لوگوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا، اڑا دیا، خش و خاشاک بنا دیا. آج یہ جمع ہوتے ایک جگہ، ایک رسی کو پکڑا ہوتا تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہمیں ہلا سکتے. ایک قرآن، ایک اللہ، بس قصہ ختم. ایک رسول، فنش. جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں، جس رسول کو تو مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں. ختم. اس سے آگے ہم بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کچھ تو کیسے مانتا ہے، تو فلاں کرتا ہے، بس یہ تیرا معاملہ ہے. تو مانتے ہیں ہم سب اللہ کے فضل سے. بخشنے والی اس کی ذات ہے. کیا ہے؟ فجر کے وقت اٹھو، فوراً بھاگو، مسجد میں بھاگو. جو مسجد میں سے جاؤ نماز پڑھو، پھر کیا کرو؟ نماز کے بعد واپس نہ آؤ، ٹک جاؤ وہاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹک جاؤ. ٹکنے کے بعد وہاں کیا کریں؟ کچھ نہ کرو، وہاں صرف ایک کام کرو، صبح تک جب سورج نہ نکلے اس وقت بیٹھ جاؤ اور مجھے یاد کرو. کوئی عبادت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے سو، کوئی عبادت نہیں ہے دوسری. صحابہ نے کوئی عبادت نہیں کی. سمجھا رہی جو بتایا یہ وقت گزارنے کا وقت ہے صبح کا، رائٹ. اس طرح سے چاہے رمضان ہے چاہے حج ہے، یہ وقت ایسے ہی گزارنا ہے. مانگتے آؤ، فجر پڑھو، فجر کے بعد وہیں جم جاؤ، جم کے بعد جتنی اللہ توفیق دے ذکر میں بیٹھ جاؤ. پھر جیسے سورج نکلے کھڑے ہو جاؤ اور فوراً سجدہ کرو، اللہ کے حضور میں سجدہ کرو. ایک حج ایک عمرے کا ثواب. اس کا مطلب ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے تو اس کا پیچھے گارنٹی اور بھی آ رہی ہے کہ تیری نماز بھی قبول، سبحان اللہ، سجدہ بھی قبول، پچھلے بھی قبول ہو گیا آپ کو جو تھا. نہیں کرے کون ہے ہی نہیں کوئی ساتھ. ہم نے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے. نماز پڑھ لیجیے، کہتے گھر پڑھ لیجیے، بس ختم. چلو مسجد میں آ گئے، بس پڑھ کے نکلے، نہیں کیا نماز پڑھ لی کافی ہے، کیا کرنا. جیسے وقت اللہ نے کہا ویسے گزارو، جیسے اللہ نے کہا رمضان میں ویسے گزارو. کیسے گزارو؟ رمضان میں داخل ہو تو کس چیز کے ساتھ ہو؟ توبہ کے ساتھ ہو. کون سی توبہ؟ سچی توبہ. سچی توبہ کی نشانی، سچی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو تبدیلی لاتی ہے، بولیں سبحان اللہ، سب سے پہلے جو تبدیلی لاتی ہے کدھر لاتی ہے؟ دل کے اندر تبدیلی لاتی ہے، پلٹ دیتی ہے انسان. فضیل بن غیاث رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے، بڑے ٹاپ کے اللہ والے. اب اللہ والے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہتے ٹاپ کے ڈاکو، ٹاپ کے ڈاکو، چور، اچک کے قاتل. دیکھیں کتنا فرق. فضیل بن عباس حیاس رحمۃ اللہ، بہت ہی اعلیٰ درجے کے اللہ کے ولی، صاحب کرامت، صاحب ریاضت، جس کے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ زمین آسمان اس وقت رو رہا تھا ان کی یاد کر. عبداللہ بن مبارک ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. ڈاکو کے لیے کوئی روتا ہے؟ چور کے لیے کوئی روتا ہے؟ گنڈکب کے لیے کوئی روتا ہے؟ قاتل کے لیے کوئی روتا ہے؟ مخلوق کو جس نے لوٹا اس کے لیے کوئی روتا ہے؟ یہ کیا ہوا کہ اس کے لیے دنیا رونے لگی؟ ایک ہی بات ہے. اسی طرح ڈاکو کے تیار بیٹھے تھے، ایک وہاں سے قبیلہ آیا، چلتے تھے رات کو اس قبیلہ، وہ تیار تھے کوئی آئے تو کام اپنا کریں. وہ آ کے وہاں رکا، اس میں کوئی اچھا نیک اللہ والا آدمی کوئی تھا، اچھا آدمی تھا. اس نے کہا چلو تھوڑی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں. اس کو قرآن پڑھنا شروع کیا. تخشع قلوبہم ذکر اللہ کی آیت پہ پہنچا کہ کیا بھی مسلمانوں کے دل میں وہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کے ذکر سے کانپنے لگے اس کے دل. تخشع قلوبہم ذکر اللہ، یعنی ذکر وہ ہوتا ہے جو اثر کس پہ کرتا ہے؟ کس پر؟ قرآن یہ کہتا ہے. واحد عبادت ہے، عجیب عبادت ہے کہ جس کے در الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اس سیدھا لے کے ٹھک دل پہ پڑتا ہے اللہ کا ذکر، اور جس کو دل کو ہلا دیا وہ کام بن جاتے ہیں انسان. سچی تو بتا رہا ہوں آپ کیا ہوتا ہے.
تو جب یہ سنا وقت آ چکا تھا فصیل، اتنا بڑا ڈاکو رونا شروع کر دیا اسی جگہ رونے لگے کہ میرا وقت آ گیا. اتنا ظالم ہوں کہ میں اللہ کے ذکر سے میرا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا میرے دل کے اندر میں ذکر کرتا ہوں گناہ چھوڑ دوں. دیکھیں صحیح ذکر کی نشانی بتا رہا ہوں، جو ذکر کرنے والا ہوگا وہ گناہ نہیں کر سکتا. اس کے ہاتھ کانپنے لگیں گی، اس کی نگاہ کانپنے لگے گی، اس جسم کا وہ کبھی غلط کام کرنے کی تو بڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. رکنا نہ اللہ کے ذکر سے جب تک کہ جسم کے اندر سے احساس گناہ ختم نہ ہو جائے. اس کو کہا جاتا یہ ہے بھی سزا کیا، یہ جیسے ذکر کرتا ہے یہ ایک جذبہ پیدا شروع ہوتا ہے، گناہ بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، نافرمانی سے بچو، کیا کرو. ایک خواہش جب یہ پیدا شروع ہو جائے سمجھے یہ پکا ذاکر ہو گیا. سبحان اللہ، مقصد حل ہو گیا، اللہ کا ذکر کا اثر ہو گیا. تو فرمایا ایک دم جس کے میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا، لوگوں کو قتل کرتا، تو اتنا بہادر، تو بزدل ترین انسان ہے. میں توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب توبہ کی سچی توبہ کیا ہوتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. آپ کس پہ اثر کرتی ہے؟ دل پہ اثر کرتی ہے. تو جب توبہ کیا احساس سے گناہ ہو گیا تو چلو اب تو توبہ کر لی ہے تو اللہ تو راضی ہو گیا، اللہ کی مخلوق کو راضی کروں گا. سبحان اللہ. ٹائم جو ہو گیا تھا کنڈی کھڑکانا شروع کر دی. بھائی جان تجھ میرے کو ناراض تو نہیں، میں توڑا مار، میں قسم کھا کے تھا. کوئی کر سکتا ہے ایسی توبہ؟ ہاں جی بے تو ہیں جی فلاں شیخ نہ ہو، شیخ دا ڈپا گول کیا اس نے بیچارے کا. اس کے پاس آتے ہیں کہ توڑے مرید نے اتنے قرضہ لیتا ہے، قرضہ دو. بھائی میں نے کب کہا تھا آپ قرضہ لیں اس سے؟ وہ مرید بیچارہ شیخ پھنسا ہوا ہے، اس کی بنڈی کھڑنے شروع ہو جاتی ہے. فلاں جی میرا اس نے میرا مال لیا جنا، جو آپ کا مرید ہے، آپ مجھے پیسے دیں، میرے پیسے دلوائیں. مصیبت آپ کو گئے کس مصیبت میں پھنس گیا کہ بھئی یہ تو عجیب معاملہ ہے. جو سچا توبہ کرنے والا اس نے کیا کیا؟ حضرت بن عاص رحمۃ اللہ نے سچی توبہ کی تھی نا کہ اللہ تو راضی ہو گیا، وہ تو معاف شافی ایک دم ہو گئی، توبہ جو کر لی ختم. الحمدللہ. وہ تو اللہ نے کہا ہے نا تیرا میرا نہ فنش ختم ہو گیا. ابھی تک توبہ نہیں ہوئی تیری. جہاں مخلوق کے میری مخلوق جس کا معاملہ ہے اسے وہ تجھے معاف کی تو معاف کروں گا. کبھی ہم نے توبہ کے بعد کسی فون بھی کیا ہے کہ بھائی جان میں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں نے آپ فلاں وقت آپ کو گالی دے دی تھی، ابا جی، ماموں جی، چاچا جی، تائے جی، خالہ جی، پپو جی، ادھر سے پڑیں گی گالی، آپ مسکراتے رہے. سبحان اللہ. ادھر سے ظلم ہوں گے، آپ ہنستے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، گالی سنتے رہے. کیوں؟ کس کے لیے؟ راضی اللہ کو کرنا ہے، راضی پھوپھی کو نہیں کرنا، راضی ماں کو نہیں کرنا، سڑا مانا کی تعلق، سڑا ماں باپ سے کیا تعلق. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ماں باپ کے چکر میں نہیں پھنسیں گے. کیوں؟ کہ راضی اللہ کو کرنا ہے. ماں کے قدم میں اس لیے بیٹھا ہوں، ماں تیرے قدم اس لیے چاٹ رہا ہوں، تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے. تعلق کس سے ہے؟ اس رب سے ہے جس نے تجھ میں اتنی محبت پیدا کر دی اور تجھے میرا غلام بنا دیا. تو مجھے دودھ پلاتی رہی. دینے والا تو اس کی ذاتی. تیری چھاتی میں دودھ کس نے ڈالا؟ کسی نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. تیرے دل کی محبت کس نے ڈالی کہ تو راتوں اٹھ کے تمہیں دیکھتی تھی اور نیپی چینج کرتی تھی؟ کس نے ڈالی؟ تو تجھے وسیلہ بنا کے میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، تجھے راضی نہیں میں کرنا. اور جو ماں کی محبت میں لگ گیا وہ پھر رب کو راضی نہیں کر سکتا. سب غیر ہیں، یاد رکھیں سب محبتیں غیر ہیں. اب صوفی بن گیا ہوں میں آپ کو سمجھ. لا جو لا کو نہیں سمجھا وہ کسی چیز کو نہیں سمجھا. لا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو لا کو سمجھ گیا وہ ساری منزلوں کو طے کر جاتا ہے. ہم تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا لا الہ الا اللہ. حقیقت بتاؤ، ہم سے قبر میں اصل کرنا پوچھا جائے گا، لا الہ الا اللہ جواب نہیں دے سکیں گے، وہاں ٹائیں ہوگی. جو بتا چکا آپ لا کو تیاری کے لیے بہت کچھ چاہیے کہ سب محبت میں قربان ہو جائے، کسی کی محبت نظر نہ آئے. آپ کیا ہوتا ہے بچہ والا نا، بچے کی محبت اس لیے کہ اللہ کو راضی کروں، مجھے دے دیا میں اس کی پرورش کرنی. درس ہو اگر یہ میری محبت کے راستے میں داخل ہو گیا ختم، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. This is not for ہے ضرورت کسی میں سے تیزی لگ جاتے ہیں. 4 پیسے نہیں چھوڑ سکتے، حرام ختم نہیں کر سکتے، سود نہیں چھوڑ سکتے، تو محبتیں کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ کلمہ پڑھ لیں گے آپ، لا کہاں گیا؟
لا الہ، پھر آتا ہے الا اللہ، تو بات کی بات ہے. عاشق رسول و محبت رسول بہت آگے نکل جاتا ہے. اللہ ہی پہ اٹکے ہوئے ابھی تک کہ محبتیں ختم نہیں کر، نہ نماز ختم کر سکی ہے، نہ حج ختم کر سکے، نہ عمریں ختم کر سکے. لا کے ساتھ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. غلط کروں صحیح کروں، صوفی ہو غلط سچ ہے، اچھی بات ہے. زمین اب ہم اپنے جھانک کے دیکھیں نا، اصلیت کھلنا شروع ہو جاتی ہے ہماری. یہ سب ڈرامے ہیں، حقیقت قبر میں کھلی. ان اللہ صلی صاحب سنو گے بات. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے کہ میں نے اپنے والد کا، جب سے آپ تشریف لے گئے میں آپ کی زیارت نہیں کر سکا. بڑے روتے تھے. کئی سالوں کے بعد عمر نظر آئے، اتنے سخت پریشان، پسینہ پسینہ، برا حال. با آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے. وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب. ان اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بہت جلد. یہ نہیں کہ تم میرے پاس آ جائے گا، نہیں نہیں، سریع الحساب، تیرا اور میرا حساب چلے گا، پھر اکاؤنٹ چلے گا. میں نہیں دیکھوں گا ابو صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، کوئی نہیں. حساب کے وقت سب برابر ہوں گے میرے کٹہرے کے اندر. بس سبحان اللہ. کہتے پسینے چھوٹے. میں نے کہا ابا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میرا حساب ہو رہا ہے. اللہ اکبر، عمر کا حساب ہو رہا ہے. پھر کہتا ہے حساب تو سارا ہو گیا، لیکن ایک رسی تھی جو بیت المال میں پڑی ہوئی تھی، وہ کوئی لا رہے تھے اس کو، تو وہ کہیں رستے میں گر گئی تھی. تو اس رسی کا حساب رہے گا، رسی گئی کہاں. پھر مومن تک رسی کا حساب کیا ہے، اس کا حساب دینے میں مجھے یہ دقت ہو رہی ہے، مجھے دیکھ رہے میرا طرح آپ کا حساب کیا ہوگا. پھر یہاں کہ غفور، نہیں غفور رحیم کام نہیں چلے گا. زندگی دی ہے، اپنے احساس کو جگاؤ. ہم میں وہ طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں. ہم یہاں ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، نہیں جی بڑا مشکل ہے، اللہ بڑا غفور، بڑا ستار ہے. یہ چکر نہیں چلیں گے ڈبوں سے لے. جس طرح کھانے کو دیے نا، توانائی دی ہے جسم کے اندر، ہر کام آپ کو جسم کر سکتا ہے. ہر کام روح سے زیادہ بلند ہے. آپ کی روح سے زیادہ بلندی بات کام کر سکتی ہے. اس کو ذکر کی خوراک دو، ایسے ایسے کام کرے گی، ہوا میں اڑا دے گی. آپ طاقت، اتنی طاقت دی رہتا نے، نہیں بہت بڑی طاقت ہے. یہ حساب ہوں گی کل میرے بھائیو. وہیں نہیں چلے گا مجھے معاف کر دو، یہاں حساب چاہیے. حساب جو عمر سے حساب لے سکتا مجھ سے حساب نہیں ہوگا. بولے سبحان اللہ. لے تو نہیں، اللہ کہتا ہے میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. رحمت بھی اس کی. رحمت کیا؟ ویسے نہیں کہ معاف نہیں، یہ رحمت یہ ہے کہ تجھے دنیا اندر موقع دوں گا. دنیا میں کیا کہ میں تیرے لیے دروازے کھول دوں گا توبہ کی، تو توبہ کرنا معاف کر دوں گا. یہاں مانگے معافی اس سے. کمال تو یہ یہاں معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے. رمضان میں بغیر معافی کے داخل ہو جاتے ہیں، بغیر توبہ داخل ہو رہے، رمضان کو پورا ضائع کرتے ہیں. کیا کیا فیصل نے؟ کنڈی کھڑکانی شروع کر دی لوگوں. بھائی میں نے آپ کو، ڈاکو تھے، چوری کی جہاں تک جانتے تھے پھیلاتے جا رہے ہیں. اس میں سے نکلے گا یہودی. آج کا ہوا ہے یہ فیصل. آج پتر جی مجھے معاف کر، میں تو نہیں کرنا. کیونکہ صاحب ہو تیرے ساتھ کیا یعنی ایسا اگر تنگ جو کرنا تھا اس نے کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے نا مٹی کی، اس کو ختم کر. اب پہاڑی مٹی کی ختم ہونے میں معاف نہیں کروں. اب تو نے احساس لگا دیا، اس جہنم سامنے آنے لگی. اللہ کے یہ ہے بھائیو، طاقت دی اللہ نے. اس کے پاس طاقت تھی، وہ اس پہاڑی کو ہٹا دیتا، لیکن توبہ نے اس کی طاقت دی. سبحان اللہ. جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری طاقتیں دی ہیں. مال کمانے کے لیے لیکن بہت طاقت ہے جسم میں. آخرت کمانے کے لیے اس سے بڑی طاقت دی ہے آپ کو، روح کی طاقت دی ہے. ارے نا صبح شام ذکر دیکھیں، روح کیسا آپ کو طاقت دیتی ان چیزوں سے چلنے کے لیے. آپ بچ نہیں سکیں گے. ہم جی بڑے غفور رحیم ہیں، آپ تو بڑے ستار ہیں، آپ تو بڑے معاف کرنے والے، یہ کام نہیں چلیں گے وہاں. اسی لیے ہیں صوفیہ کرام الحمدہ، زندگی دیتے ہیں لوگوں، طاقتیں دیتے ہیں اپنی باتوں سے، ہمتیں بڑھاتے ہیں لوگوں کی. پھر اٹھا، ٹھیک ہے ہمت نہیں آ رہی اس میں. تو جہنم میں آگ ہے، ابھی تو مٹی اٹھانی پڑ رہی، وہاں تو ہمیشہ کہیں دیکھیں آپ اللہ کو راضی کرنے کا حق میں کون آ رہا ہے؟ ایک اللہ کا مخلوق ہے وہ، لیکن ہے اللہ کو نہ ماننے والی چیز، تو اس کو بھی راضی کرنا پڑ رہا ہے.
کوئی ہمسایہ آپ کا ایسا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اس کو بھی راضی کرنا پڑے گا. آپ اونچا اونچا لگا دیں قوالی وہاں یا قرآن لگا دیں. پہلے ہمارے محلے میں ایسے ہوتا تھا کہ قرآن لگایا اتنا اونچا سارا محلہ گونج رہا ہے، اس سے تکبیریں لگائی ہوئی. کیوں؟ یہ کرونا ہے، اس سے کرونا بھائی کرونا تو ہے، لیکن لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے. کون سمجھایا اس کو؟ لڑائی کرتے پورے محلے کو اٹھایا ہوتا ہے 3 گھنٹے 3 گھنٹے سے لگائی ہوتی پوری تکبیر. یہ دین ہے. کوئی اگر آپ کا ہمسایہ کسی مذہب کا ہے، خبردار آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، حساب ہوگا. تو یہودی تھا، کر بھائی صاف حساب کر. اللہ کہتا ہاں کر سکتا. اللہ نہیں کہا یہودی چھوڑ دے، پڑھ رہا ہے جہنم آئے گی اگر میں اس نے معاف نہیں کیا. چل پڑے. ہمت مردہ مرد خدا. سبحان اللہ. اللہ کے کام جو قدم اٹھاتے ہیں اللہ آسان کر دیتے ہیں. ہاں گھبرانا نہیں کبھی. اللہ کے لیے کھڑے ہو جائے تو کھڑے ہو جائے، بالکل نہ فکر کریں آپ. کیونکہ اللہ کی مدد چاہنا شروع ہو جاتی ہے. وہ گئے وہاں، انہوں نے اٹھانا شروع کیا، ابھی کوئی 1 گھنٹے اٹھایا ہوگا، اللہ نے ایسی آندھی بھیجی کہ پوری مٹی کو اٹھا کے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. ایسا چیز تو نام نشان نہیں ہے. وہ چلے گئے کہ دے گی کتنے تھی پڑھا رہا ہوں. اچھا یہ کس نے اٹھائی ہے؟ جس کو تم نے حکم دیا تھا، تم نے مجھے ہی کہا تھا، تم نے اٹھا دی. ہاں اٹھا دی. کہتا بس بات دس ایک بار تو یہودی تھا، اس نے چیک تو دینا تھا نا. کہتا ایک اور بات ہے. کیا؟ کہتے میں دل میں یہ نیت کی تھی ایکچولی کہ جو تم نے میرا پیسہ لوٹا تھا نا، کہ جب تک یہ میرا پیسہ نہیں دے گا نا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تیرے پاس پیسہ ہے؟ بندے پیسہ ہوتا تو میرے پاس معافی کیوں مانگنے آتا؟ کہتا پھر تو معاف نہیں کر سکتا تجھے معافی دے کے جب میں تو بیکار. کہتا چل تیری ایک مدد کرتا ہوں میں تیری. کیا؟ کہ میں نے تکیے کے نیچے نا میں نے ایک وہ رکھا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بنڈل سمجھ نہیں، یا کسی چیز میں باندھ کے وہ رکھے ہوئے پیسے. تو وہ پیسے تو اٹھا لا، وہ تیری طرف سے ادا ہو جائیں گے، تم مجھے لا کے دے دے. چلو ہم تو چھوٹ جائے گی. کہاں کہتے ہیں میرے تکیے کے نیچے، وہاں سے لے گیا. بیگ تھا تکیے کے نیچے اٹھا کے یہودی کا ہاتھ میں پکڑا دے کہ یہ ہے تیرے پیسے. کہتے ہاں پیسے تیرے ادا ہو جائیں گے. اس نے لا کے دیا. اس نے دیکھا، اس نے کھول کے تو اسے رکھ دیا. کہتے ٹھیک پیسے تو بعد میں تیرے ادا ہوں گے، تو پہلے مجھے مسلمان کر لے. سبحان اللہ. پہلا مسلمان کیا تو فضیل رہا. ڈاکو نے پہلا مسلمان ہو گیا. مسلمان کر لوں. وہ ہنسنے لگے. کہتے تیری تو چھوڑ رہا صاحب، تو تجھے کلمہ پڑھانا. تم کلمہ کون سا پڑھتے؟ ہم نے کلمہ پڑھا دیا. کہ قصہ کیا ہے؟ فضیل نے پوچھا سے کہ قصہ یہ کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا، کتاب میں تورات کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور جو سچا تائب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے وجود کے اندر اتنا زبردست نور پیدا کرتے ہیں کہ اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتی ہے. تو میں نے اس کے اندر مٹی رکھی ہوئی تھی کہ دیکھیں یہ سچا تائب ہوا ہی نہیں ہوا. جب تیرا ہاتھ اس مٹی کو لگا تو نے مجھے لا کے دیا تو وہ سونا بن چکا تھا. ہم بھی تو دوستو توبہ کرتے ہیں نا. کیوں؟ توبہ کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 ندامت. کبھی توبہ کے بعد رونا ہے کہ میں اللہ والے کے پاس میں نے ہاتھ میں ہاتھ دی ہے، ان کی باتیں مانتا ہوں، ان کے کہنے پہ چلتا ہوں، کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہوں اس کو. جب کہا جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہ تو نبیوں کے ہاتھ پہ چلا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کا ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ پر ہے. تو میں تو اس کے پاس آیا ہوں نہیں کونے کے لیے، تو سارے کام پٹھے کر رہا ہوں. توبہ ہوئی پھر. دوسری شرط توبہ کی کیا؟ ندامت کے بعد کہ اسی وقت آدمی کہے کہ میں نے گناہ ختم کر دیا. جیسے کہ فضیل بن اجاز نے کہا نا کہ ختم آج کے بعد. سچی توبہ دل پہ لگتی ہے جا کے. سچی توبہ دل کو تبدیل کرتی ہے، حالت کو تبدیل کرتی ہے. یہ سچی توبہ کی نشانی گیا. تیسری، پہلی تو یہ کیا؟ ندامت. دوسری کیا؟ استقامت. اور تیسری کیا ہے؟ سبحان اللہ. حسن کیا کہ آئندہ بھی نہیں کروں. اتنا بہادر ہو جاتا ہے انسان توبہ کے بعد نا کہ ہر شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ہے. طاقت کچھ نہیں ہے. شیطان مجھے کرا کے دکھا نا گناہ کیسے. بیکم سو بریو وتھ سچی توبہ. ڈونٹ بادر فار اینی تھنگ. کیئر نہیں کرتا.
وہ جنون آ جاتا ہے اس کے اندر نا، توبہ کی بات، سچی توبہ کی بات کر رہا ہوں، اس کو اکڑ جاتا ہے، ابھی چھوڑتا ہوں، شراب ابھی چھوڑتا ہوں، زنا ابھی چھوڑتا ہوں، چوری ابھی چھوڑتا ہوں. اور میں نے ایسے لوگ سچے توبہ دیکھے کہ جی میرے 3 ارب 4 ارب میرا سود کیا ہے، ابھی چھوڑتا ہوں، سڑکوں میں پھینک دیا اس نے سود سے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے سچی توبہ. تو اس آدمی کیا حال ہوگا بتائیں؟ ابھی ختم کرتا ہوں، نہیں جی کل چھوڑ دیں گے، آہستہ آہستہ سود اتار دیں گے جی، فلاں کر دیں گے، کوشش کریں گے جی. اچھا وہ کون سی کوشش؟ سبحان اللہ. عزم گیا جی، ختم گیا، معاملہ ختم. بھائی ہم منافق نہ بنے، سچی دین کو سمجھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈراؤ میں نہ بالکل بھی. لیکن یہ کیا ہے، مشکل نہیں ہے. کس طرح اللہ نے مدد کی، اس پہاڑی کو اٹھا کے رکھ دیا. عزم آپ کریں، مدد اللہ کی آنا شروع ہو جائے گی ایک دن. آسان ختم جی. کتنا ہی بڑا سود ہو انشاءاللہ اترنا شروع ہو جائے گا. ہمیں نہیں لینا سود، بھوکا مروں گا. اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. میں نہیں یہ کرنا، میں ایسا کام نہیں کروں گا، میری جماعت جاتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جمعہ چھوڑ دو، ایسے چھوڑ. یہاں تو عاشق رسول نے داڑھی اتنی نکلی، باتیں سن لیں اسی کی، اتنی نماز پڑھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. اب رمضان میں آ گئے، اللہ کے بندو رمضان میں جا رہے ہیں، داڑھی تو رکھ لو. کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے دین کے ساتھ؟ کس منہ سے اللہ کو راضی کر لو گے؟ متقی بن جاؤ گے تم لوگ. بھوکا ننگا رہنے کے بعد صرف بھوک، ایک ٹائم چینج کریں گے آپ کھانے کا، آپ رمضان لے لیں گے. عمرے کر کے آپ رمضان لے لیں گے، طواف کر کے آپ رمضان لے لیں گے. واللہ نہیں، اللہ کو راضی کر کے رمضان ملے گا. داڑھی تو اپنی صحیح کر لو، خدا کے واسطے اتنا تو کر لو کہ شکل تو صحیح ہو جائے. جہاں جس رمضان میں ہم جا رہے ہیں متقی ہو، کیا کسی آپ نے سنا ہے کسی انسان کو ایسے کہ وہ کہہ دیں متقی ہو داڑھی نہ اس کی؟ کوئی گزرا ایک صحابی اللہ والا اولیاء تبی تابعین، کسی میں آپ کو ذرا ہے کہ آپ کو کہیں نیک آدمی داڑھی کوئی نہیں سی؟ یار کیوں دھوکے میں ہیں؟ اور رمضان کی تیاری سب ہمارے چیز تیار ہے ساری، کھانے پینے ہے نا. دھوکہ بھائی ہو، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ لگے زور سے. اور جو آپ شیطان اندر ہی گھبرا رہے آپ کو، دیکھے نا تینوں کیا ایسی تھے نہ جائے گا ذکر کر، اس کے پاس نہ بیٹھا گئی تو ایسی باتیں کر دیتا. اب کیا کریں گے؟ بالکل نہ گھبرائے. میں نے آپ کو دیا نا، جو اللہ سبحانہ سچی توبہ پہاڑی کو اتار سکتا ہے تو ہم سچی توبہ کریں، ہماری معاملات آسان کر دے گا انشاءاللہ. شیطان جو ہے ضعیف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے دھوکے ضعیف ہوتے ہیں. یہ خود سے ہی بھی دھوکے ضعیف ہوتے ہیں. دکھاتا بہت بڑے بڑے، تیرا یہ کر دوں گا، تیری گردن توڑ دوں گا، تیری فلاں کر دوں گا، لیکن ضعیف ہو. یہ سارے اس کے دھوکے ضعیف ہیں، مضبوط نہیں ہوتے. اس پہ ہنس پڑا کریں، چلو چل اپنا کام کر، میں نے آج کے بعد یہ کام کرنا نہیں. تو کیا بکواس کرتا ہے؟ میرے کنڈے پیچھے ہاتھ ہے، میں نے کو بتانا حد تک. نہیں بات سمجھے رمضان کی؟ آگے سمجھے رمضان؟ اب سمجھ آیا رمضان کیا ہے، کس چیز کا نام رمضان ہے؟ یہ رمضان شروع بھی توبہ سے ہوتا ہے اور ختم بھی توبہ پہ ہوتا ہے. اٹھا کے دیکھیں آدمی اسی کہ رمضان میں کامیاب وہ شخص ہے جو توبہ کر کے نکل گیا اس رمضان میں، متقی بن گیا. سب سے بڑا محروم ہو جس کے رمضان نہ ملا ہو، جس سے توبہ نہ کی، وہ محروم ہے. ہم رمضان کو سمجھتے ہیں بس روزہ رکھ لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت ہو گئی، بس زیادہ تراویح پڑھنے تو فلاں. کچھ نہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. بس ایک ہی مطلب، ان کو تراویح شرابی چھوڑو، ایک کام کر کے مجھے دکھا دو کہ متقی بن کے دکھا دو. بس تراویح چھوڑ دوں گا، میں سب کو نکال دوں گا. تقوی سے آتا ہوں واپس آ جاؤ. اور تقوی نمازوں میں نہیں ہے، تقوی کہاں ہے؟ تقوی ہونا دل میں ہے. دل میں، دل سے دل کو راضی کر لے کسی کی بات ختم. بس ہے نا تقوی. اللہ کے نبی فرماتے تقوی یہاں ہے، دل کے اندر ہے. مسجد میں نہیں ہے، مصلی میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے نا. اس دل سے دوسرے دل کو راضی کر دے، اس دل میں کینہ نہ ہو، دوسرے کے دل کی برائی نہ ہو دل کے. سب مسئلہ حل ہو جائے. میرے بھائی، اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں متقی بنا دے رمضان.
واقف دعوانا الحمد لله رب العالمين. روشی پر بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على سيد المرسلين شفيع المرسلين طه وياسين حبيب المبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا 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 وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ